پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنے والا ایک امام، اس کی سیلری کتنی ہوتی ہے، اس کو لوگ تنخواہ ہی کتنی دیتے ہیں؟ آج کی تاریخ میں 5,000 کی سیلری دینے کے بعد آدمی موج میں اس طرح تاؤ دیتا ہے جیسے کہ یہ بہت بڑا سیٹ ہے۔ امام کو 3 وقت کا کھانا کھلا کر اپنے گھر کا نوکر سمجھتے ہیں، اپنے گھر کا غلام سمجھتے ہیں جس امام کو ہم 3 وقت کا کھانا دیتے ہیں، جبکہ اس ظالم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا امام ہے۔ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس تحفے کو لے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہماری طرف مصطفیٰ جو تحفہ لے کر کے آئے، اس تحفے کی حفاظت کرنے والا اگر کوئی ہے آج کی تاریخ میں تو وہ امام ہے۔ ہم تو میرے باپ کی لاش سامنے رکھی ہوتی ہے، میری ماں کا جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے، اور ہم اس وقت امام صاحب کو بولتے ہیں کہ ہم کو نیت بتا دیجئے۔ امام صاحب، جو آدمی 40 سال جس کی عمر پہنچ گئی، جو آدمی 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، وہ آدمی اب تک 60 سال کی عمر میں جو آدمی اب تک جنازے کی نیت نہیں یاد کر پایا، 5 منٹ میں وہ کون سی نیت یاد کر لے گا؟ باپ کی لاش سامنے رکھی ہوئی، اس وقت آ جاتا ہے موچ میں تاؤ دیتے ہوئے، سامنے کھڑا ہوتا ہے باپ کی لاش کے سامنے، امام صاحب جا کر موجود ہوتے ہیں، سامنے جب پہنچتے ہیں تو ہوتی ہے، جمعے کے دن مکمل چھٹی ہوتی ہے، 15 شعبان میں چھٹی ہو جاتی ہے، 15 شوال تک چھٹی ہوتی ہے، مکمل 2 مہینہ مدرسے میں پڑھانے والا مدرس چھٹی میں ہوتا ہے، ہفتے میں 2 دن مدرسے میں پڑھانے والا معلم چھٹی میں ہوتا ہے، مگر ایک امام جو ہوتا ہے جس دن چھٹی ہونی چاہیے اس دن امام کی ڈیوٹی پڑ جاتی ہے، ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھانی رہتی ہے، جمعے کے دن چھٹی ہونی چاہیے تھی مگر جمعے کے دن صرف نماز نہیں پڑھانی ہے، آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، وہ بھی کس پر؟ جوا پر تقریر کریں گے تو چوک پہ جا کر لوگ بولیں گے مولانا ہم کو ٹارگیٹ کرتا ہے، جوے پہ شراب پہ تقریر کریں گے تو جا کر چوک پہ بولیں گے مولانا ہم ہی کو بولتا ہے، شراب پہ بولیں گے، جوا پہ بولیں گے، ڈکیتی پہ بولیں گے، ATM مارنے والے کے تعلق سے اگر بولیں گے تو چوک پہ جا کر بات کرتے ہیں، امام صاحب ہم کو بولتے ہیں، ہم کو ٹارگیٹ کر کے بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ظالم، ان تمام باتوں کو مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں بیان کیا ہے، مسجد نبوی بہتر ہے، تمہاری مسجد بہتر ہے۔ جب مصطفیٰ مسجد نبوی میں ان تمام مسائل کو بیان کر سکتے ہیں تو پھر تمہارا امام کیسے بیان نہیں کر سکتا ہے؟ تم وہاں کھڑے ہوتے ہو جہاں نبی کے صحابہ کھڑے ہوتے تھے اور تمہارا امام وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت، نعرہ تکبیر۔ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں۔ نبی یہ کون ہے کہ محفلوں میں بیٹھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول جس پر نظر محبت فرماتے ہیں، جس پر مصطفیٰ کی نظر ہو جاتی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم بہت بڑا نام ہے غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کے پیدا ہونے کے 100 برس پہلے حضرت شیخ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی بارگاہ میں 2 لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، شیخ ابن وہب سے ملاقات کے لیے 2 لوگ گئے عراق سے، آیا سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دینے کے بعد آپ نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ عراق سے آئے ہیں۔ شیخ ابن وہب زمین پر بیٹھے رہتے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا کیا کہا ہے؟ عراق سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں عراق سے آ رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابن وہب فرماتے ہیں اللہ would shine your face through a person who will appear very soon, his name would be Abdul Qadir۔ آپ فرماتے ہیں خدا تمہارے چہرے کو روشن کرے اس شخص کے ذریعے جو 100 سال کے بعد عراق میں پیدا ہونے والا ہے، بغداد میں رہے گا، پیدا ہوگا عراق میں مگر رہے گا بغداد میں، اور وہ کہے گا یقول حاضی علی قدمی، وہ یقول قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ۔ 100 سال کے بعد پیدا ہوگا، 100 سال کے بعد پیدا ہونے کے بعد وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور جب وہ یہ کہے گا تو تمام اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ حضرت شیخ ابن وہب نے فرمایا تھا غوث اعظم کی پیشن گئی 100 سال پہلے، آج ہم 100 سال نہیں 200 سال 400 سال کے بعد غوث اعظم کا نام لیتے ہیں۔ وہ غوث اعظم بولتے ہیں زمین پہ اگر کوئی میرا نام لیتا ہے تو جب تک میری مرضی نہیں ہوتی ہے کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے، میں چاہتا ہوں کون میرا نام لے گا تو نام لے سکتا ہے، میری مرضی کے بنا کوئی میرا نام نہیں لے
لے سکتا ہے؟ غوث اعظم کی مرضی کے بنا اگر کوئی غوث اعظم کا نام نہیں لے سکتا ہے تو غوث اعظم کے باپ ہے امام حسین. غوث اعظم کے باپ ہے امام حسین. غوث اعظم کا نام اگر ان کی مرضی کے بنا نہیں لے سکتا ہے تو حسین کا نام ان کی مرضی سے کون لے گا؟ مصطفیٰ کا نام ان کی مرضی سے کون لے گا؟ نبی کونین کا نام ان کی مرضی سے کون لے گا؟ یہاں بیٹھ کر اگر کوئی مصطفیٰ کا نام لیتا ہے، اگر یہاں بیٹھ کر کوئی امام حسین کا نام لیتا ہے، یہ اپنا کمال بعد میں کربلا کے امام کا کمال کر لے. سن رہے ہیں؟ باتیں اچھی لگ رہی ہیں؟ ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت ہم تماموں کو حضرت امام حسین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام علماء اہل سنت کا شکر گزار ہوں. مولانا ارشاد سالم صاحب قبلہ اور میرے شاگرد حافظ نور عالم صاحب قبلہ، مولانا اطہر صاحب قبلہ، ان تماموں کو خدا سلامت رکھے. حافظ عاشق صاحب قبلہ، ان تماموں کو اللہ رب العزت بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. علم و ادب میں، علم میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. جو باتیں میں بول رہا ہوں یہ پہلے سے جانتے ہیں، مگر میں بول رہا ہوں آپ کے لیے. آپ خاموشی کے ساتھ سنیں. یہ جو بچی بیٹھی ہوئی ہے، بابو پیر سمیٹو، پاؤں سمیٹ کے بیٹھو. اس بچی کو بولیے پاؤں سمیٹ کے بیٹھی. محفل رسول ہے، محفل رسول میں آدمی بیٹھے تو ادب کے ساتھ بیٹھے. محفل رسول کا مذاق اگر مسلمان اڑائے گا تو دوسرے لوگوں سے کیا امید کرے گی؟ ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، ولیمے کا دیگ چڑھا ہوتا ہے، پلیٹ لگنے لگتی ہے تو چھوٹے بچے کو سائڈ کر دیتے ہیں، خود جاتے ہیں کرسی پر بیٹھنے کے لیے. تو بہت دن زندہ رہے گا، پہلے مجھے کھا لینے دے. میرے بال پکنے لگے، میری داڑھی کے بال پکنے لگے، میری عمر 50 برس کی ہو گئی، میں 60 سال کا ہو گیا، میں 40 برس کا ہو گیا. تو بہت دن زندہ رہے گا، تم بعد میں کھانا میں پہلے کھا لیتا ہوں. مگر جب اس طرح کی محفلوں کی بات آتی ہے تو بچوں کو آگے بھیج دیتے ہیں. خود آدمی اپنے آپ کو جنٹل مین سمجھتا ہے. 4 آدمی وہاں بیٹھتا ہے، 5 آدمی پیچھے بیٹھتا ہے، 10 آدمی ادھر سائڈ میں جا کر کے بیٹھتا ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں. یہ نہیں، یہ بیوقوف نہیں ہوتے. یہ لوگ یہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں. سوچتے ہیں کہ پیچھے بیٹھیں گے کون قریب جائے گا، مولانا کبھی ہاتھ اٹھوائے گا، کہے گا دونوں ہاتھ اٹھا کر دو لو، ایک ہاتھ اٹھا کر دو لو، چلا چلا کر دو لو، دل لگا کر کے دو لو. میں کہتا ہوں اگر ہاتھ اٹھا کر بولنے کے لیے بولا جا رہا ہے تو کون سی بات؟ آپ ہاتھ اٹھا کر کیا بولتے ہیں؟ کبھی یا رسول اللہ بولتے ہیں، کبھی یا اللہ بولتے ہیں، کبھی اللہ اکبر بولتے ہیں، کبھی یا حسین بولتے ہیں. ان بزرگوں کا نام لینے سے خدا گھر میں برکتیں پیدا فرماتا ہے. اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرنے سے اللہ رب العزت معبود رکھتا ہے اس بندے کو. تم نے دیکھا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دن کے اجالے میں آپ بکریاں چرا رہے ہیں. سامنے ایک آدمی گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑی. وہ آدمی خدا کی کبریائی بیان کر رہا ہے، اللہ رب العزت کا دن کر رہا ہے. کون سا دن؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت السبح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللهم اجرنا واخلصنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. یہ وہ دعا ہے جس دعا کو ہر آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے. اور یہ دعا کون سی دعا ہے؟ جو دعا مصطفیٰ نے اپنی امت کے لیے لگا دی، جو اپنی امت کو اب چاہنے والے امت کو مصطفیٰ نے یہ دعا پڑھنے کو حکم دے دیا کہ رمضان میں ہر 4 رکعت کے بعد یہ دعا پڑھنا. جانتے ہیں یہ دعا کس کی ہے؟ جو عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے گھوم رہے ہیں. اس کا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے، یہ وہی وظیفہ ہے جو وظیفہ کو مصطفیٰ کی امت رمضان میں ہر 4 رکعت تراویح کے بعد کرتے ہیں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ مصطفیٰ پر قربان جائے. جو وظیفہ فرشتوں کا تھا مصطفیٰ نے غلاموں کو دے دیا. جو تسبیح فرشتوں کی مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو دے دیا، مصطفیٰ نے اپنے جانشینوں کو دے دیا. حضرت ابراہیم نے اس آدمی کو دیکھا کہ خدا کی کبریائی بیان کر رہا ہے. ابراہیم فرماتے ہیں تم نے میرے معبود کی تعریف کی، تم نے میرے خدا کی تعریف کی، مجھے اچھا لگا ایک مرتبہ اور خدا کی تعریف کر دے. وہ آدمی بولتا ہے میں نے ابھی جو خدا کی تعریف کی، ابھی جو میں نے تیرے معبود کی تعریف کی، یہ میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا. اب اگر تم بول رہے ہو
تعریف کرنے کے لیے، تو بتاؤ تم کیا دو گے؟ اس آدمی نے اس آدمی نے کہا کیا دو گے اگر میں خدا کی تعریف کروں گا؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یہ بکریوں کا لیبر دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں بکریوں کا لیبر دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم فرماتے ہیں آدھی بکریاں میں تمہارے حوالے کر دوں گا، آدھی بکریاں میں تمہارے نام کر دوں گا۔ اس آدمی نے پھر سے خدا کی تعریف کی۔ حضرت ابراہیم سنے مست ہو گئے، کہا ایک بار اور میں نے خدا کی تعریف کر، ایک بار اور میں نے خدا کی تعریف کر۔ حضرت ابراہیم نے جب کہا خدا کی تعریف کے بعد میں پھر پلٹ کر پوچھتا ہے ابھی جو میں نے تعریف کی آدھی بکریاں دے دی، اب اگر تعریف کروں گا تو کیا دے گا؟ ابراہیم فرماتے ہیں یہ جو آدھی بکریاں بچی ہوئی ہیں یہ بھی تیرے نام کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم کے کہنے پر اس نے پھر خدا کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام مست ہو گئے، کہا تم نے میرے معبود کی تعریف کی جس نے مجھے کان دیا، جس نے مجھے زبان دی، جس نے مجھے آنکھ دی۔ خدا فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ نہیں سنا تم نے؟ خدا فرماتا ہے میں نے تیرے لیے زمین کو آرام دائق بنایا، کیا نہیں بنایا تھا؟ پہاڑوں کی ٹھیک ہوتا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں جوڑے دار بنایا، تمہیں نیند دی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں نے سورج کو غائب کر کے رات کی فضا قائم کر دی تاکہ تم چین سے سو کر ہو دو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اگر صرف رات ہوتی دن نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں نے دن کو ذریعہ معاش بنایا، دن میں کام کرو تھک جاؤ رات میں آ کر کے سو جاؤ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، میں نے تمہارے اوپر ساتوں آسمان کے شامیانے لگا دیے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، صرف شامیانہ نہیں لگایا، اس میں تارے چاہیے تھے میں نے تارے لگا دیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو تارا ہے یہ یوں ہی قائم ہے کیا؟ ہر تارے کے پیچھے فرشتہ ہے، فرشتہ پکڑا ہوا ہے، جس دن وہ فرشتہ چھوڑ دے گا تارا گرے گا۔ یہ آسمان پہ جو چاند ہے یہ یوں ہی قائم نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے آسمان سے جو بارش گرتی ہے ایسے ہی گر جاتی ہے کیا؟ ہر بارش کے ہر قطرے کے پیچھے ایک فرشتہ ہے جو زمین پر آ کر چھوڑ جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسے ہی تمہارے کام ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جس قرآن کو نازل فرمایا ہے اس قرآن کے سورہ تاریخ میں خدا فرماتا ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ شیخ اسماعیل حقیر رحمہ فرماتے ہیں ہر آدمی کے پیچھے خدا نے 120 فرشتوں کو مقرر کر رکھا۔ کتنے فرشتے؟ 120۔ موت روح نکالنے والے کتنے فرشتے؟ ایک فرشتہ۔ 14 فرشتے کتنے؟ کبھی مت بولیے گا ایک فرشتہ، 14 فرشتے۔ والنازعات غرقا کی تفسیر میں علامہ شیخ اسماعیل حقیر رحمہ فرماتے ہیں 14 فرشتے، 7 فرشتے عذاب کے اور 7 فرشتے رحمت کے، اور ان 14 فرشتوں کا سردار حضرت اسرائیل ملک الموت ہے۔ ان 14 فرشتوں کا سردار ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، یہی ملک الموت ہے۔ یہ 7 عذاب کے فرشتے جب کسی کی روح نکالتے ہیں تو بڑی بے دردی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ یہ روح کھینچ کر لاتے ہیں سینے تک، پھر وہاں سے حضرت ملک الموت لیتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے بڑی آسانی کے ساتھ آرام دائق طریقے سے روح نکال کر سینے تک لاتے ہیں، کیونکہ روح اور جسم کا تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، اس ربط کی وجہ سے روح نکلنا نہیں چاہتی ہے۔ اس لیے جب ایک فرشتے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ زمین کو جتنی آسانی سے ہم اپنی ہتھیلی کو پلٹتے ہیں اس سے زیادہ آسانی سے زمین و آسمان کو پلٹ دیں۔ ایک فرشتے کی اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے، مگر سوچے کہ انسان کے جسم سے روح نکالنے کے لیے 7 فرشتے رحمت کے اور 7 فرشتے عذاب کے۔ اچھا، رحمت کے فرشتے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، دور سے بولیے نا، کافروں کے لیے عذاب کے فرشتے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے رحمت کے فرشتے۔ یہ آپ کے لیے مصطفیٰ کا احسان ہے، دور سے بولیے یہ مصطفیٰ کا احسان ہے، رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے۔
نبی کونین جو بار بار پسینے میں شرابور ہو رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں مصطفیٰ کی روح نکلی سینے پر سر رکھ کر، مصطفیٰ کی بار بار کپڑا بھگا کر جو مصطفیٰ کے چہرے پہ پسینہ آ رہا تو جو سوچ رہی تھی حضرت عائشہ، نبی کی روح اور جسم سے نکلنا نہ چاہے اور پھر ہمیشہ کے لیے تھوڑے نہ نکل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، صرف اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل صادق ولی جسمانی ہے۔ نبی ہمیشہ کے لیے نہیں مرتے۔ مصطفیٰ کی روح نکلنی تھی، تمام صحابہ پریشان تھے جب روح نکلی مصطفیٰ کی، تمام صحابہ پریشان، حضرت عمر فاروق تو تلوار لے کر گھومنے لگے تھے، جو بولے گا محمد مر گئے یا انتقال کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا فیصلہ کوئی بدل سکتا ہے کیا؟ حضرت عمر فاروق کا یہ بولنا جائز تھا کیا؟ مگر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر نے بچا لیا۔ زور سے بولیے، مجھے صدیق اکبر نے بچا لیا۔ صدیق اکبر سنے، خاموشی کے ساتھ مصطفیٰ کے قریب آئے اور لپٹ گئے نبی کو، سیدھے نبی کے اوپر گرے صدیق اکبر۔ پتہ نہیں یار یار میں کیا بات ہوئی، کھڑے ہوئے اور آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ موت آنی تھی آ کر چلی گئی، اب آپ زندہ ہیں۔ یہ صدیق اکبر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ آیت پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ آپ فرماتے ہیں جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لو محمد نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے، اور جو آدمی محمد کے خدا کی عبادت کرتا تھا تو میرا خدا کبھی مرتا نہیں ہے۔ زور سے بولی، زور سے بولی، محمد کا خدا مر نہیں سکتا، میرے خدا کو تو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ خدا فرماتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ سونا الگ چیز ہے، اونگنا الگ چیز ہے۔ بیٹھے بیٹھے لوگوں کی آنکھ لگ جانا، آنکھ میں جھپکی پیدا ہو جانا، اسے اونگنا بولتے ہیں اردو زبان میں۔ اللہ فرماتا ہے نہ خدا کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میرا خدا سوتا نہیں ہے۔ رات کی تنہائی میں آپ کی دھڑکن دھڑک رہی ہے، آپ سو رہے ہیں، اس نیند میں آپ کی دھڑکن کی حفاظت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے خدا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولی، زور سے بولی، سبحان اللہ، وہ خدا ہے۔ آپ یہاں سو رہے ہیں، خدا آپ کی زندگی کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی دوسرا حفاظت کرنے کے لیے نہیں آتا۔ آپ کے بھیجے میں جتنے ریشے ہیں اس کی حفاظت کرنے والا خدا ہے۔ رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ امت ہے، آپ کو ان چیزوں کی جانکاری ہونی چاہیے۔ 24 گھنٹے موبائل چلانے والا آدمی یہ سب چیزیں کیسے جانے گا، کیسے حاصل کرے گا ان سب چیزوں کو؟ موبائل اگر چلاتے ہیں، موبائل چلانے میں ان سب چیزوں کو بھی جاننے کی کوشش کیجیے۔ ہزاروں علماء فیس بک پہ کبھی اس کو فرینڈ ریکویسٹ نہیں دیتے ہیں، لڑکیوں کو فرینڈ ریکویسٹ دیتے ہیں۔ ہزاروں علماء کی تقریریں یوٹیوب میں، کبھی وہ سب نکال کر نہیں سنتے۔ 24 گھنٹے گندی فلمیں دیکھنا، گندی ریکارڈنگ سننا، یہ ساری چیزیں ہماری عادت ہو گئی ہے۔ ہمارا بچہ 4 سال 5 سال کی عمر کا وہ بچہ کارٹون دیکھتا ہے، اسلامک کارٹون ہزاروں ہیں یوٹیوب میں۔ اپنے بچوں کو اسلامک کارٹون نہیں سناتے، اس کو نہیں دکھاتے تاکہ میرا بچہ جانے کہ عبادت کس سے بولتے ہیں، تاکہ میرا بچہ جانے خانہ کعبہ کس سے بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب لوگوں کو کہا جاتا ہے بولتے ہیں ابھی یہ بچہ ہے، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو سب سمجھ جائے گا۔ میں کہتا ہوں 3 سال اور 4 سال کا بچہ جب ہم دکان پہ جاتے ہیں اس کو کیک دلوانا چاہتے ہیں، مگر میرا بیٹا بولتا ہم کیک نہیں لیں گے، ہم کو کرکرے چاہیے، ہم کو ٹیلے میلے چاہیے۔ میں کہتا ہوں 4 سال کی عمر کا بچہ جب وہ کیک نہیں کھانا چاہتا ہے، وہ کرکرے کے پیکٹ کو پہچانتا ہے، وہ ٹیلے میلے کے پیکٹ کو پہچانتا ہے، اس کا نام بھی جانتا ہے۔ اس 4 سال کے بچوں کو بیٹھ کر ماں باپ سکھائے گا تو وہ بچہ خانہ کعبہ جانے گا کہ نہیں، گنبد خضرا جانے گا کہ نہیں، آمنہ کے لال کا نام کیا ہے وہ بچہ جانے گا کہ نہیں، نماز میں کتنی رکعت ہے یہ بچہ جانے گا کہ نہیں، یقیناً جانے گا۔ اپنے بچوں کو تاج محل کی تصویر بعد میں دکھانا، گنبد خضرا کی تصویر اوپر میں دکھانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اللہ رب العزت کا بے پرواہ کرم ہے، اللہ رب
رب العزت کا اتنا کرم ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں، نبی کونین کی محفل میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم یہاں بیٹھیں گے جیسے ملتے سے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ کہ جہاں نبی کی محفل ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ تشریف فرما ہوتا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا مسلم عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جہاں مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے روحانی اعتبار سے مصطفیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں، مصطفیٰ ہماری ہر حالت سے باخبر ہے، مصطفیٰ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ حاضر و ناظر ہے۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان، میں تو کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی بات تو دور ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان اگر محبت کے ساتھ مصطفیٰ کا صحیح معنی میں کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ حاضر و ناظر ہے۔ مولانا ثابت کیجیے تو میں ثابت کرتا ہوں۔ آپ گھر میں سوئے رہتے ہیں، آپ رات کا کھانا کھائے، اپنے بستر پہ سو گئے، بستر پہ سونے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں، جب تک روح نکلتی نہیں ہے موت، جب تک روح نکلتی نہیں ہے نیند آتی نہیں ہے۔ سنیے گا، سن رہے آپ؟ سن رہے توجہ، ذرا سی توجہ، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ جب تک روح نہیں نکلتی نیند نہیں آتی، روح نکلی نیند آ گئی۔ اچھا علماء سے پوچھئے سونے کی دعا کیا ہے؟ سونے کی دعا کیا ہے؟ سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا، یہی دعا ہے؟ زور سے بولیے نا، یہی دعا ہے۔ کیا اس کا ترجمہ؟ پروردگارا میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جا رہے ہیں سونے کے لیے اور مرنے کے لیے، نہیں سمجھے؟ بستر پہ جا رہے ہیں سونے کے لیے، مگر دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے ہی نام سے، اے اللہ تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ سو کے اٹھنے کے بعد پھر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہی دعا ہے سو کے اٹھنے کے بعد۔ اے اللہ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو زندہ کیا، بعدما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد۔ یہ دعا ہے، گئے تھے بستر پہ سونے کے لیے اور دعا پڑھ رہے ہیں خدا ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں، سو کے اٹھے خدا کے لیے، خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، خدا نے ہمیں زندگی دے دی ہم کو موت کے بعد۔ علماء فرماتے ہیں نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک روح نہیں نکلتی ہے نیند نہیں آتی، روح نکلی تو نیند آئی، یہ روح نکلتی ہے تو جاتی کہاں ہے؟ سمجھو چاہوں گا، یہ روح نکلتی ہے تو ٹہلتی ہے، صبح اٹھ کر بولتے ہیں نا کہ ہم گئے تھے چاندنی چوک، ہم گئے تھے لندن، ہم گئے تھے ممبئی۔ آپ نہیں، آپ کی روح گئی تھی جس کو خواب بولتے ہیں۔ آپ نہیں گئے تھے، آپ کی روح گئی تھی جس کو آپ نے خواب کی صورت ہے۔ بابا ہیلو، ویئر یو گوئنگ؟ واٹ ہیپن ٹو یو؟ سن رہے؟ تھوڑی دیر سنیں گے اور 10 منٹ سنیں اور 10 منٹ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ۔ یہ روح نکلی تو نیند آئی، روح نکل کے گئی، مگر مومن کی روح کہاں جاتی ہے؟ روزانہ رات کو سونے کے بعد یہ روح عرش تک پہنچتی ہے۔ زور سے بولیے، روزانہ رات میں نکلنے کے بعد یہ روح عرش پہ پہنچتی ہے، خدا سے فریاد کرتی ہے مولا اپنے عرش کے نیچے ہمیں 2 سجدہ کرنے کی اجازت دے دے۔ 2 سجدے کی اجازت، پروردگار 2 سجدے کی اجازت دے دے۔ خدا ہر کسی کو اجازت نہیں دیتا ہے، جو آدمی سونے سے پہلے وضو بنا کر سوتا ہے خدا اسے اپنے عرش کے نیچے سجدے کی اجازت دیتا ہے۔ اب سمجھا حضور نے کیوں کہا تھا سونے سے پہلے وضو بنا لو؟ کیوں کہا تھا حضور نے؟ حضور جو کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے بولتے ہیں مصطفیٰ۔ میرا پیغمبر جو بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے بولتا ہے۔ روزانہ یہ روح نکلی، عرش پہ پہنچی۔ زمین سے عرش کی دوری کتنی ہے؟
زمین سے عرش کی دوری 50 کروڑ 50 ہزار برس سال کی مسافت، 50 کروڑ 50 ہزار برس سال کی مسافت زمین سے عرش کی ہے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر عرش، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر 50 لاکھ 50 کروڑ 50 لاکھ 50 ہزار برس کی مسافت۔ آپ کی روح گئی عرش پہ، آپ کا جسم یہاں پہ۔ توجہ چاہوں گا، مائنڈ کنسنٹریٹ کیجیے ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب تک جو ہمارے علماء بولتے ہیں، ہم سلام یہاں پڑھتے ہیں، نبی مدینے سے سن رہے ہیں، اس کا جواب ہے یہ۔ لوگ سوال کرتے ہیں، اس کا جواب ہے یہ۔ آپ سوئے ہیں یہاں پہ، آپ کی روح گئی عرش پہ، خدا سے سجدے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ یہاں آپ کے جسم میں مچھر کاٹا، تو جو چاہوں گا، آپ کا جسم یہاں مچھر کاٹا، روح نے دیکھا، اور آپ کے جسم میں روح لوٹی، اور پھر آپ نے مچھر پر ہاتھ مارا۔ تو جو چاہوں گا، سبحان اللہ، 50 کروڑ 50 لاکھ 50 ہزار برس کی مسافت روح نے وہیں سے دیکھا، اور ایک لمحے میں جسم میں پہنچ کر مچھر کو کنٹرول کیا۔ جب قروا کا ایک عام آدمی بیک وقت عرش سے زمین پر آ سکتا ہے، تو آمنہ کا لال مدینے میں آ کر کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت، نعرہ تکبیر۔ جب ایک عام مسلمان، جب ایک عام آدمی بیک وقت عرش پہ رہ سکتا ہے، وہاں سے روان آ کر اپنے جسم کی حفاظت کر سکتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے مصطفیٰ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ خدا فرماتا ہے نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں جو لوگ مصطفیٰ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ میں ان ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں، نبی کو بڑا بھائی کہیں گے تو نبی کی بیوی کو کیا کہیں گے؟ آپ بھابھی کہیں گے؟ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، چونکہ خدا نے منع فرما دیا ہے۔ خدا فرماتا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی جان سے بھی زیادہ قریب، اور ان کی بیویاں ماں ہیں۔ زور سے بولیے نا، نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں، اور جب نبی کی بیوی ماں ہو گئی تو نبی کیا ہوئے؟ زور سے بولیے نا، باپ ہوئے۔ کہہ سکتے ہیں، خدا فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ بیوی کو ماں کا، مگر بیوی کے شوہر کو باپ نہیں کر سکتے، یعنی مصطفیٰ کو باپ نہیں کر سکتے۔ پھر ہے کون؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ ظالم آمنہ کے لال کی بارگاہ ہے، یہاں جسم کا رشتہ نہیں، یہاں ایمان کا رشتہ چلا کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ یہاں دنیا کے رشتے نہیں، ایمان کے رشتے چلا کرتے۔ بابو پھر پیر سمیٹو نا۔ اچھا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، سنو۔ امام صاحب 5 وقتہ نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد دعا کرتے وقت گھوم جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ کا ایمان گھومتا ہے کہ نہیں؟ مولانا ارشاد صاحب گھومتے ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولیے۔ یہ جدھر سے نماز پڑھتے ہیں جس رخ میں اسی طرح دعا کر دیتے ہیں۔ یہ کبھی پوچھا آپ نے کیوں گھوم جائیں؟ دیوبندی سب تو مذاق اڑاتا ہے، بل اس بھی نماز بھی جائے کعبہ در گری، کعبہ در بھیج دعا نہیں گرو نہیں نوے، دعا کے لیے لوگ دوسرے طرف گھوم جاتے ہیں۔ کبھی امام صاحب سے پوچھے آپ کیوں گھومتے ہیں؟ سنیے میں بتا رہا ہوں، بغیر پوچھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مقتدی کی طرف پیٹ کر کے دعا کرنا مکروہ ہے۔ زور سے بولیے، مقتدی کی طرف پیٹ کر کے دعا کرنا مکروہ ہے۔ جب مقتدی کا اتنا احترام تو امام کا کتنا احترام ہوگا؟ مقتدی کی طرف پیٹ نہیں کی جائے گی تو امام کی طرف پاؤں پھیلایا جا سکتا ہے کیا؟ اور ابھی اس وقت تھوڑی دیر کے لیے مولانا اسرائیل صاحب، علامہ اسرائیل صاحب مجھ سے بڑے ہیں، مگر اس وقت میں ان سے بڑا ہوں۔ اس وقت ابھی میں ان سے بڑا ہوں۔ میرا باپ بھی میرے سامنے ہوتا تو ان سے بھی بڑا تھا،
میرا دادا ہوتا تو ان سے بھی بڑا تھا. کیوں؟ میں اس وقت وہ کر رہا ہوں جو مصطفیٰ کرتے تھے. اس وقت ابھی مجھ سے بڑا کوئی نہیں. جب مقتدی کا احترام ہے تو اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے کیا؟ ہمارے سامنے آپ پاؤں پھیلا کر بیٹھیں گے تو یہ ادب ہوگا کہ توہین ہوگی؟ اور جب ہماری توہین نہیں کر سکتے تو جو امام نماز کا بھار لے کر اپنے کاندھے پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی توہین کریں گے کیا؟ زور سے بولیے نا. یہ کہہ کر دے بھی توہین اس کا بعد ہم کرے کبھی وعدہ کر لیجیے گا, بعد میں بولیے گا اس امام کو تنخواہ نہیں دیں گے. بات پہ بھائی بھائی میں گوتیا میں جھگڑا ہوا, اس امام کو ویتن نہیں دیں گے, اس امام کو تنخواہ نہیں دیں گے. میرے گھر کی مرغی ذبح نہیں کیا, میرے گھر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا, میرے گھر میں میلاد شریف پہ چلا گیا گھر, وہ اپنے گھر کے ساتھ شادی بیاہ کرتا رہے گا, میرے گھر میں میلاد کون پڑے گا, اس کو تنخواہ نہیں دیں گے. لاک ڈاؤن میں لوگوں کی اہمیت سمجھ میں آئی, امام صاحب سے کتنا پیار کرتے ہیں لوگ. اس لاک ڈاؤن میں سمجھ میں آیا. بہت سارے لوگوں نے امام صاحب کو بھیج دیا چھٹی پہ, آپ ٹینشن مت لیجئے ہم لوگ ہیں سنبھال لیں گے, یہاں اتنا ٹینشن نہیں ہے. ویسے بھی گورنمنٹ نے کہا دیا 5 لوگوں سے زیادہ مسجد میں نہیں جائیں گے, 5 لوگ جائیں گے کسی طرح سنبھال لیں گے ہم لوگ. آپ جائیے چھٹی میں, 1 مہینہ 2 مہینہ رہیے گا پھر آئیے گا. 1 مہینہ کے بعد جب امام صاحب آنا چاہے مت آئیے گا, دوسرا امام ہم کو 40,000 میں مل گیا. ایسا ہوا ہے بہت سارے لوگ. پرسنی کا علاقہ, پیسے والا علاقہ, وہاں سے ایسا حادثہ سننے میں آیا. بہت ساری جگہوں سے ایسے حادثے سننے میں آئے. امام صاحب کو بھیج دیا, امام صاحب کی خیر مجھے دوسرے لوگوں کو رکھ لیا گیا. یہ حادثے ہوئے. اصل میں سچی محبت امام سے کون کتنی کرتا ہے یہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں سمجھ میں آیا. میرا باپ ہے, میرا بھائی ہے, میرا گوتیا ہے, میرے دروازے پر آ کر کے بیٹھتا تھا, مگر اس لاک ڈاؤن نے سب کی اہمیت بتا دی. خدا فرماتا ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, قیامت کا دن ہوگا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹی ماں سے بھاگے گی, رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے بھاگیں گے. خدا نے ایک چھوٹی سی وبا زمین پر بھیج دی, یہاں لوگ بھاگنے لگے, بھائی بھائی سے, باپ بیٹے سے, بیٹی ماں سے, رشتہ دار سے, دور سے آ رہے ہیں, گھر میں گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے. میرے گھر میں مت گھسو, میرے گھر میں کورونا ہو جائے گا, تم جا کر پہلے کوارنٹائن ہو کر کے آؤ, وہاں جا کے چیک کرانے کے بعد میرے گھر میں آنا. میں کہتا ہے ظالم جو یہاں اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں ہے, قیامت میں کیا ساتھ ہوگا؟ جو یہاں ساتھ نہیں دیتا ہے وہاں کیا ساتھ دے گا؟ یہاں ساتھ دو تاکہ وہاں سمجھ میں آئے. حضور فرماتے, مصطفیٰ فرماتے, جو یہاں محبت سے رہے گا قیامت کے دن وہاں بھی محبت کا رزلٹ دیکھے گا. وہ نبی فرماتے المرء مع من احب, جو انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ نبی کا فیصلہ ہے, نبی یہ کونین کا فرمان ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں یہاں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ. شوہر اگر بیوی سے سچی محبت کرتا ہے اور میاں بیوی دونوں اگر نیک ہیں قیامت کے دن دونوں ساتھ رہیں گے. زور سے بولیے. اچھا اگر یہ بات بول دی جاتی دوسری جگہوں پہ, یہاں کا ماحول کیا نہیں معلوم, دوسری جگہوں میں بولتے ہیں اگر کبھی بول دیا کہ خود بھی نماز پڑھیے بیوی کو بھی نماز پڑھیے تاکہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے. جواب ہوتا ہے مولانا صاحب کسی طرح یہاں جھیل رہے ہیں وہاں جھیلنے کے لیے مت بولیے. بڑی مشکل سے یہاں کسی طرح پار کر رہے ہیں, پار کرنے دیجئے. وہاں یہ حالت ہے. 99% لوگ اپنی بیوی کو جھیلتے ہیں, جبکہ بیوی جھیلنے کی چیز نہیں, بیوی پیار کرنے کی چیز ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, دوسری زوجہ محترمہ, دوسری ام المومنین کے گھر سے نبی کے لیے سالن آ گیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب سالن کا کٹورا آیا, نبی کونین کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ, ہم تمام مومنوں کی ماں, اور یہ عائشہ کون؟ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے پہلی حافظہ, تمام عورتوں میں قرآن مقدس کو حفظ کرنے والی سب سے پہلی خاتون حضرت عائشہ ہے. سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ ہیں, سب سے بڑی فقیہ حضرت عائشہ ہیں. جب صحابہ کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو حضرت عائشہ کا رخ کرتے تھے, چٹکی میں مسئلہ حل نکل جاتا تھا. چٹکی میں. اتنی بڑی عالمہ تھی حضرت عائشہ, مگر دیکھا کہ دوسری خاتون کے گھر سے نبی کے لیے سالن آیا, اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ کٹورا اتر گیا, کٹورا گرا اور شوربے بکھر گئے.
ہڈیاں بکھر گئی، گوشت بکھر گیا، نبی کونین نے اٹھ کر بیوی کو مارا نہیں، زور سے بولیے مصطفیٰ نے مارا نہیں، مصطفیٰ اٹھے اور مصطفیٰ کٹورے لے کر کے نبی کونین نے ہڈی چننی شروع کر دی، گوشت زمین سے اٹھا کر کٹوری میں رکھنا شروع کر دیا۔ نبی فرماتے ہیں عائشہ یہ تمہارا قصور نہیں، تمہاری فطرت کا قصور ہے۔ آدم باپ پر بیوی کو مارتے، اپنی بیوی کو نوکر سمجھتے ہیں، اپنی بیوی کو غلام سمجھتے ہیں، اپنی بیوی کو جھیلنے کی بات کرتے ہیں۔ صاحب کبھی محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئی ہے، وہی بیوی آپ پر جان کا نچھاور کرے تو پھر کہا۔ اور میں آج کل کی بیویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے شوہر کی عزت کریں، اپنے شوہر کا احترام کریں، زبان نہ لڑائیں، زبان لڑانے والی خاتون، بات بات پہ اپنے شوہر کی ناشکرا کرنے والی خاتون۔ نبی کونین فرماتے ہیں قیامت کے دن زیادہ تر عورتیں ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں، زیادہ تر عورتیں ناشکری کی وجہ سے۔ کس کی ناشکری؟ اپنے شوہر کی ناشکری۔ روز یہاں تک پوچھے گی، ایک دن اگر مشکل سے کھانا نہیں ملا تو اس کے گھر میں کبھی تکلیف، ہمیشہ تکلیف میں گزارے، ہمیشہ دکھ ہوا، کبھی آرام نہیں ملا، ساس کے ساتھ بے حرمتی، سسر کے ساتھ زبان درازی، اپنے شوہر کے ساتھ بے لگامی، یہ ساری شکایتیں آج کل کی خاتون کے پاس ہیں۔ جب ہماری بیٹی سسرال جاتی ہے، اپنی بیٹی کو ہم اپنے بیٹی کو سمجھا کر بھیجتے ہیں، کوئی تکلیف ہوگی فوراً بولنا، کوٹ میں سڑا دیں گے سالے کو، اس کو ہٹا دیں گے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ میں کہتا ہے ظالم، اپنی بیٹی کے چکر میں اس آدمی کو تو کوٹ گھسیٹے گا، تیری بیٹی بھی کوٹ جائے گی، بار بار تو اس کو کوٹ گھسیٹے گا، تیری بیٹی بھی کوٹ جائے گی۔ میں کہتا ہوں جس خاتون کو احترام مصطفیٰ احمد نے مسجد میں جانے سے روک دیا، خبردار خبردار یہ خاتون ہے۔ خدا فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ اسلامی خاتون ہے، یہ جاہل عورت نہیں ہے، اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کو بازار میں نیلام نہ کیا جائے، اس کو کوٹ نہ گھسیٹا جائے، اس کو اپنے گھروں میں رکھا جائے۔ یہ مسجد میں بھی نہیں، مسجد میں بے حرمتی ہوگی، اس کے حسن کے چکر میں لوگ اس کے دل دادا ہوں گے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالیں گے، اس پہ غلط نگاہ ڈالیں گے۔ اس لیے یہ خاتون ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ عورتیں مسجد میں نہیں، عورتیں گھر میں رہیں گی۔ خدا کا قانون ہے، جس خاتون کو خدا نے مسجد میں جانے سے روک دیا اسے تو کوٹ لے جائے، اسے تو کچہری گھسیٹے گا۔ اپنی بیٹی کو بڑھاوا دیتا ہے، شکایت کرنا، کوئی تکلیف ہوگی تو بولنا۔ تو اپنی بیٹی کو سمجھایا ہوتا ہے میری بیٹی سسرال میں تکلیف ہے، رشتے خراب مت کرنا، یہ دنیا تکلیف کی ہے، یہاں تکلیف کرو گے قبر میں خدا آرام دے گا۔ یہ احساس دلایا ہوتا، تم نے سنا نہیں کیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان میں ادبی بحث ہو گئی۔ بور ہو رہے ہیں کیا؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ۔ دکھا دیجیے تھوڑا سا اس کو۔ تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر ہو گئی یار، 1 گھنٹہ کرا نہیں اور 5 سے 10 منٹ سنیے، کیونکہ 6 مہینے کے بعد جو مائک ہم لوگوں کو ملا ہے تو اتنا چلا دینے کے آوازیں متاثر ہو جا رہی ہے نا حضرت؟ روز روز بولنا پڑتا تھا، کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو 6 مہینے کے بعد جو کبھی کبھی مائک مل رہی ہے تو آواز کی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر نہیں ہوگی، مگر آپ کی محبت ہے کہ 10 منٹ اور بول دے رہا ہے۔ بس زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں بحث ہو گئی، ادبی بات، کوئی باپ دادا کا جھگڑا نہیں تھا، تھوڑی سی ہلکی سے ادبی بحث ہو گئی۔ حضرت فاطمہ ناراض ہو کر مصطفیٰ کے دروازے پر، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ، اے بابو اے، حضرت عائشہ فرماتی کہ حضرت فاطمہ کا بولنا بالکل مصطفیٰ کے بولنے سے میچ کرتا تھا۔ زور سے بولیے۔ حضرت فاطمہ کا چلنا مصطفیٰ کے چلنے سے میچ کرتا تھا، بالکل ہو بہو نبی کی طرح۔ حضرت فاطمہ، نبی کونین کے دروازے پر حضرت فاطمہ نے دستک دی۔
اندر مصطفیٰ حضرت عائشہ اس حدیث پاک کی راویہ ہے. آپ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ نے دستک دیا. نبی نے اندر سے پوچھا کون؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں. کہا کون میں؟ کہا میں فاطمہ. پوچھا کون فاطمہ؟ کہا حسن حسین کی امی فاطمہ. کہا کون حسن حسین کی امی فاطمہ؟ کہا آپ کی بیٹی فاطمہ. کہا کون میری بیٹی فاطمہ؟ حضرت فاطمہ بہت سے فرماتی ہے علی کی بیوی فاطمہ. نبی نے فرمایا علی کی بیوی فاطمہ. فاطمہ علی سے لڑ کر آئی ہے, علی سے ناراض ہو کر کے آئی ہے. جاؤ, جب تک علی کو راضی نہیں کرو گے تیرے باپ کا دروازہ نہیں کھلے گا. فاطمہ پہلے علی کو راضی کرو پھر باپ کا دروازہ کھلے گا بیٹی کے لیے. حضرت فاطمہ واپس لیتی حضرت علی کی بارگاہ میں. حضرت علی سے فرماتی علی مجھے معاف کر دیجیے. حضرت علی فرماتے فاطمہ میں تم سے ناراض نہیں تھا, تم خود ناراض ہو کر کے گئی تھی. یہ گفتگو ہو رہی تھی, نبی قریب آتے ہیں. حضرت علی سے فرماتے علی میری بیٹی کو تکلیف مت پہنچانا, جب اسے دکھ ہوتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے. بیٹی کو نصیحت کرنے کا یہ سنہرا انداز کہاں پاؤ گے؟ ہم بیٹی کو بولتے کوٹ میں گھسیٹیں گے, کچہری کا چکلکی کروا لیں گے, اس کا گھر کتنی جائیداد ہے اس کی اوقات بتا دیں گے. کیا اس کی اوقات بتائے گا؟ اپنی بیٹی کو سمجھا, گھر جا کر باپ کا خیال کرے, اپنی ماں کا خیال کرے, اپنے خاندان کا خیال کرے. جب بیٹی اپنے بارے میں سوچ لے گی تو وہاں جا کر گھر کے لوگوں کی عزت کا ہونا بھی آ جائے گا. یہ سمجھاؤ اس کو, یہ بتاؤ اس کو. حرمت مصاہرت کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں آپ, نہیں سمجھتے ہیں, جاننے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العزت فرماتا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم. ایک لمبی تفصیل. کیا مطلب اس کا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا حرام ہے تمہارے لیے مائیں. امہاتکم, ماں کتنی مائیں ہوتی ہیں ایک آدمی کی؟ ایک ہی ماں ہوگی, زور سے بولیے نا, ایک ہی ماں ہوگی. خدا فرماتا امہاتکم, تمہاری مائیں تم پر حرام ہے, ہماری ایک ماں ہے. پھر یہ اتنی ماؤں کا کیا مطلب؟ نہیں سمجھے؟ خدا فرماتا ہے تمہاری ماں, اس کی ماں, اس کی ماں, اس کی ماں, یہ سلسلہ جہاں تک جائے گا سب حرام ہے. دادی سے مذاق کرو گے آپ؟ نانی سے مذاق کرو گے؟ نانی سے گندے بھندے مذاق کرتے ہیں ہم, جبکہ قرآن نے کہا وہ ماں ہے تمہاری. جس طرح ماں کا احترام ہے اس طرح ماں کی ماں کا احترام ہے, اس طرح اس ماں کا احترام کرنا ہے. یہ خدا فرماتا تمہارے لیے حرام ہے وہ ماں. یعنی جس طرح ماں سے نکاح نہیں کر سکتے اس طرح نانی سے بھی نکاح کبھی نہیں ہو سکتا, اسی طرح اس کی ماں سے کبھی. یہ سلسلہ جہاں تک جائے گا حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم, اور تمہاری بیٹیاں, بیٹی, اس کی بیٹی, اس کی بیٹی, اس کی بیٹی, یہ سلسلہ جہاں تک جائے گا سب حرام ہے. ٹوٹل. نانی, نانا اپنی نتنی سے مذاق کرتا, دادا اپنی پوتی سے مذاق کرتا, شرم نہیں آتی ہے؟ نبی کی شریعت کو نہیں پڑھا آپ نے؟ یہ ہندوانہ ریتی رواج ہے, یہ ہندوانہ طریقہ ہے. ہندوؤں کے مذہب میں اپنی نواسی سے مذاق کرنا جائز ہے, اپنی نتنی سے مذاق کر سکتے ہیں, اپنی پوتی سے مذاق کر سکتے ہیں. نبی کی شریعت میں جس طرح بیٹی کا احترام ہے اس طرح بیٹی کی بچی کا بھی احترام ہے. یہ نبی کی شریعت ہے. اور سنیں گے آپ, بالکل. سسرال گئے, آپ کے گھر میں جو لڑکی آئی, توجہ چاہوں گا, یہ بات کمپلیٹ کرتا ہوں پھر میری تقریر ختم. پھر انشاءاللہ تو کبھی موقع ملا تو مکمل خطاب کروں گا. چونکہ بات اس طرف پلٹ گئی تو میں نے سوچا کہ اس پر ذرا کچھ بول دوں, ورنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں بتانی تھی.
اس تعلق سے ایک دو بات انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بتا دوں. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اور زور سے کہیں یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. اچھا جب اس پر کوئی اعتراض کرے گا تو اس کو بڑھیا سے جواب دیجیے گا نا, حاضر و ناظر ہونے کے حوالے سے بڑھیا سے جواب دیجیے گا. اچھا یہ سب علم رکھا کیجیے, سب نالج اپنے دماغ میں رکھا کیجیے. سنیے, پیسہ دینا سترہ لمبی تقریر کروں کیا, ہم لالچ میں نہیں آتے ہیں, سن لو بابو. ہاں سن, ایک بار زور سے کہیں اور یا رسول یا اللہ. رسول اللہ. آپ اپنی بیوی کو شادی کر کے لائے, شادی کر کے لائے, شادی کیے تو بیوی بنی, پہلے بیوی نہیں تھی, بالکل. اب بیوی بنی. اب وہ لڑکی, توجہ چاہوں گا, وہ لڑکی ہمارے باپ کو باپ بولے گی. کیا بولے گی؟ باپ. ہماری ماں کو ماں بولے گی. ہمارے باپ کو باپ, ہماری ماں کو ماں, ہمارے بھائی کو بھائی. بھائی. تو جب ہمارے باپ کو باپ بولی, ہمارے بھائی کو بھائی بولی, جب ہمارے ماں کو ماں, ہمارے بھائی کو بھائی, تو پھر وہ دیور ہو گیا. پھر اس سے مذاق کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ وہ تو بھائی ہے نا, یہ تو بھائی ہے, پھر بھائی سے مذاق کہاں؟ اچھا خالہ کا بیٹا بھائی وہ غیر محرم ہے. خالہ کا بیٹا, ماما کا بیٹا, پھپھو کا بیٹا, یہ بھائی ہے, یہ غیر محرم ہے, اس سے شادی ہو سکتی ہے. اس لیے شریعت نے اس کے ساتھ پردے کا حکم دیا ہے. جو محرم اور غیر محرم سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل سمجھتے ہیں محرم اور غیر محرم؟ بالکل بالکل. سمجھتے ہیں نا. ہاں. محرم جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو, کبھی نہیں ہو سکتا نکاح. غیر محرم جس سے نکاح ہو سکتا ہے, جو حرام نہیں ہے. پھپھو کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے, ماما کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے, اور چچا کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ بہنیں, بولنے میں بہنیں آتی ہیں, مگر یہ غیر محرم ہے. لیکن شوہر کا بھائی بھائی ہوتا ہے, شوہر کے بھائی سے مذاق کرنا جائز نہیں. جس طرح شوہر کا بھائی بھائی ہوتا ہے, اس طرح بیوی کی بہن بہن ہوتی ہے, سالی نہیں. سالی رشتہ بولنے کے لیے, مگر ایکچوئل احتراماً وہ بہن ہے, اس سے مذاق نہیں. مذاق ہندوانہ ریتی رواج ہے, اسلامک ریتی رواج نہیں. مگر ہم بولتے ہیں سالی آدھی گھر والی. مسلمان ہیں, ہم کو تھو کرنا چاہیے, ہم کو شرم آنی چاہیے, میرے منہ پر تھوکنا چاہیے آدمی کو. جو آدمی بولتا ہے سالی آدھی گھر والی, اس کو تو جوتے سے مارنا چاہیے. ظالم وہ تیری بہن ہے, تو اس کے ساتھ مذاق کا رشتہ ڈھونڈتا ہے, اس کا احترام کر. جمع بین الاختین شریعت میں حرام ہے. ایک لڑکی سے نکاح کیے ہوئے, اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے, نکاح ہوگا ہی نہیں. ایک ساتھ دو بہن کو نکاح میں رکھنا حرام ہے. ایک نکل جائے گی, عدت گزار لے گی, پھر دوسری سے کر سکتے ہیں, لیکن جب تک ایک ہو دوسری سے نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ بہن ہے. حرمت مساہرت کی وجہ سے یہ مسائل ہیں جو ہم نہیں جانتے, علم نہ ہونے کی وجہ سے, نالج نہ ہونے کی وجہ سے. صاحب ہم یہ سب نہیں جانیں گے. یہ کس کی چیز ہے بتائیے آپ؟ یہ انگریزوں کی چیز نہیں ہے, یہ راجپوتوں کی چیز نہیں ہے, یہ برہمن کی چیز نہیں, یہ مسلمان کی چیز ہے. مسلمان کو سیکھنا چاہیے ان سب چیزوں کو. اللہ رب العزت ہم تماموں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوش نصیب ہیں آپ. اللہ رب العزت آپ سبوں کو سلامت رکھے کہ آپ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کے نام کا جلسہ سجائے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. ہم تماموں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کی صفوں میں شامل فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات میں کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے خدا کی ایک بار اور تعریف کر, میرے پاس جو آدھی بکریاں بچی ہوئی ہیں یہ بھی تمہارے حوالے کر دوں گا, یہ بھی تمہارے نام کر دوں گا. اس آدمی نے پھر سے خدا کی تعریف کی. میں یہ بول اس لیے رہا ہوں کہ جب خدا کی بات ہو تو آدمی محبت سے سنے, جب مصطفیٰ کی بات ہو تو محبت سے سنے. خدا کی بات جہاں ہوتی ہے وہاں سے ہم بھاگتے ہیں. میلاد شریف میں جب تک پتری چاٹنے کی دعوت نہیں ملے گی لوگ نہیں آئیں گے.
جب تک بسائن نہیں ملے گا، جب تک کھانے کی دعوت، چاہے وہ تیجا ہو، چاہے چہارم ہو، چاہے 40واں ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جب تک کھانے کی دعوت نہیں ملے گی آدمی میلاد کی طرف جھانکتا نہیں ہے۔ اگر میلاد کی دعوت مل گئی تو لوگ گھر میں پوچھتے ہیں کھانے کو بھی بولا تھا کیا؟ کہا کھانے کو نہیں بولا۔ بیوی بولتی ہے کھانے کے لیے نہیں بولا۔ شوہر جواب دیتا ہے جب کھانے کے لیے نہیں بولا کون جائے گا مولوی کا بکواس سننے کے لیے؟ اے ظالم، منبر رسول پر بیٹھ کر جب کوئی عالم بولتا ہے وہ بکواس نہیں کرتا ہے، نبی کی شریعت کی بات کرتا ہے۔ ایک نیتا جب 15 اگست میں بھاشن دیتا ہے یا الیکشن کے وقت میں جو اسپیچ دیتا ہے، جو بھاشن دیتا ہے، ایک لیٹر پیٹرول کے چکر میں کتے کی طرح جھنڈا لے کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس نیتا کے پیچھے۔ کیا دے گا وہ نیتا؟ 2 لیٹر پیٹرول دے گا، 1 لیٹر جلے گا، 1 لیٹر پیٹرول گاڑی میں بچا کر لے آئے گا، کتنے دن تک تمہاری گاڑی چلے گی؟ مگر ایک عالم جو بولتا ہے وہ اپنی انرجی لاس کرتا ہے۔ وہ نیتا جس کے پیچھے لاکھ کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، 15 اگست میں، 26 جنوری میں یا الیکشن کی کسی سبھا میں جب وہ بھاشن دیتا ہے ہندوستان کی ہسٹری کو لکھ کر لاتا ہے، بغیر دیکھے نہیں بولتا ہے، دیکھ کر بولتا ہے۔ اور 15-30 منٹ کی تقریر میں 25 بار پانی پیتا ہے، مگر ایک عالم جب منبر رسول پر بیٹھتا ہے نبی کی تاریخ کو، صحابہ کی تاریخ کو، بزرگوں کے کارنامے کو دیکھ کر نہیں بغیر دیکھے بولتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولتا ہے، کبھی پانی نہیں مانگتا ہے۔ یہ پاور کہاں سے آتا ہے؟ یہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ یہ پاور ہندوستان کے خزانے سے نہیں، مدینے کا سرکار نواز دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا سنت، نعرہ تکبیر۔ It is the Hussein sacrifice that has kept Islam alive, or else in this world there is no one be left to take Islam's name. یہ تو امام حسین کا کارنامہ ہے کہ آج ہم اور آپ امام حسین کا نام لیتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے، ساؤتھ افریقہ کا راشٹرپتی رہ چکا ہے، وہ ساؤتھ افریقہ کا پرائم منسٹر، ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا، سیاسی دنیا کا ایک بڑا نام، 20 سال تک جیل میں رہا۔ جیل میں رہنے کے بعد جب 20 سال رہ کر واپس آتا ہے وہ بولتا ہے جب میں جیل میں رہا، when I was 20 years in the prison، جب میں 20 سال جیل میں رہا، I study the history of امام حسین۔ 20 سال تک جیل میں رہا، 20 سال جیل میں رہ کر میں نے ڈاکٹر امبیڈکر کی کہانی نہیں پڑھی، امریکہ کی تاریخ نہیں پڑھی، انڈونیشیا کی تاریخ نہیں پڑھی، نیوزی لینڈ کی ہسٹری نہیں پڑھی، میں نے ہسٹری امام حسین کی پڑھی، کربلا کے امام حسین کی تاریخ پڑھی۔ امام حسین امام حسین has given me freedom, has given me power, has given me equality۔ آپ فرماتے ہیں وہ نیلسن منڈیلا بولتا ہے میں جو آپ پریزیڈنٹ بنا ہوں یہ کسی اور کا کرشمہ نہیں ہے، یہ کربلا کے امام حسین کا کرشمہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زور سے بولیے، یہ کسی اور کا نہیں، امام حسین کا کارنامہ ہے۔ میں نے ان کی ہسٹری پڑھی تو مجھے فریڈم حاصل کرنے کا جذبہ ملا۔ پیشن کیا ہوتا ہے یہ میں نے جانا امام حسین سے۔ صبر کسے بولتے ہیں یہ میں نے امام حسین سے جانا۔ استحکام کسے بولتے ہیں، استقلال کسے بولتے ہیں، جوابمندی کسے بولتے ہیں، یہ میں نے امام حسین کی تاریخ سے پڑھی، میں نے وہاں سے سیکھا۔ ہندوستان کا ایک مہان آدمی موہن داس کرم چند گاندھی بولتا ہے if I should get the 72 soldier like امام حسین soldier، وہ بولتا ہے کہ اگر امام حسین کے پاس جو 72 لوگ تھے ان کے جیسا 72 سپاہی مجھ کو ہندوستان میں مل گیا ہوتا تو انگریزوں سے 24 گھنٹے کے اندر اندر میں ہندوستان کو آزاد کر لیا ہوتا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ کون؟ ہندوستان کا مہان آدمی جس کو باپو جی بولتے ہیں، جس کو گاندھی جی بولتے ہیں، جو لاٹھی کے سہارے پہ چلتا تھا مگر لاٹھی مارتا نہیں تھا، امن کی بات کرتا تھا، امن کی بات کرتا تھا، محبت کی بات کرتا تھا۔ کہاں سے سیکھا؟
وہ بولتا ہے سیاسی دنیا میں انقلاب لانا ہے تو کسی اور کی تاریخ مت پڑھ، مصطفیٰ کے قدموں میں زندگی گزارنے والا صدیق اکبر اور عمر فاروق کی کہانی کو پڑھا کر۔ ہندوستان کا مہان آدمی موہن داس کرم چند گاندھی بولتا ہے سیاست سیکھنی ہے صدیق اکبر کے پاس جاؤ، راجنیتی سیکھنی ہے عمر فاروق کے پاس جاؤ، اور تم کو کس نے کہا کہ کھڑا ہو کے پیشاب کرنے والے ایم ایل اے کے پیچھے کتے کی طرح بھاگو؟ کس نے کہا تم کو؟ تمہیں سیاست سیکھنی ہے، راجنیتی سیکھنی ہے، لوگوں پر حکومت کیسے کی جاتی ہے، لوگوں سے انصاف کیسے کی جاتی ہے۔ ہندوستان کے ہر ایک آدمی کو عمر فاروق کے قدموں میں جانے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق جانتے ہیں عمر کون ہے؟ جن کے نام سے روم کانپتا ہے، جس کے نام سے ایران تھپتھپاتا ہے، جس کے نام سے کئی کنٹری کانپتی تھی۔ ہندوستان کیا، ہندوستان کے باہر باہر دنیا کے کئی ملک کے لوگ کانپتے تھے عمر فاروق کے نام سے، عمر فاروق کا نام سن کر۔ مگر وہ عمر فاروق پر ایک مقدمہ دائر ہو گیا۔ جب آپ عدالت میں پہنچے تو عدالت کا جو جج تھا، جو منشی تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ تو میں جو چاہوں گا دور سے بولیے، کھڑا کیوں نہیں ہوگا؟ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ چونکہ عمر کے تعلق سے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر نبی کا ہونا میرے بعد متصور ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ نبی فرماتے ہیں میرے بعد کسی نبی کا آنا ہوتا تو عمر ہوتا، یہ نبی فرماتے۔ عمر تشریف لا رہے، جج نے دیکھا کھڑا ہو گیا، امیر المومنین تشریف لا رہے، عمر فاروق فرماتے ہیں تم مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، میں اس وقت امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں آ رہا ہوں، میں اس وقت ملزم کی حیثیت سے آ رہا ہوں، مجھ پر کیس درج ہے، مجھ پر مقدمہ دائر ہے، مجھے ابھی امیر المومنین کی حیثیت سے مت دیکھو، مجھے ملزم کی حیثیت سے دیکھو۔ تم مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، مجھے دیکھ کر احترام کیے، اس کا مطلب ہے تم چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو، اور جو چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے وہ جج کے قابل نہیں ہے۔ یہ عمر ہے، وہ جج کے قابل ہی، جج بدل دیا۔ عمر فاروق نے جج کو تبدیل کیا، دوسرا جج آیا، پھر مقدمہ ہوا، پھر فیصلہ ہوا۔ یہ ہے عمر۔ ہندوستان، یہاں چہرہ دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسٹیٹس، بیک گراؤنڈ کون ہے؟ صاحب ہندوستان کا سمویدھان ہے، نہیں ہے، یہ بھارت کا سمویدھان ہے۔ The state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law within the territory of India۔ یہ بھارت کا سمویدھان ہے، یہاں اونچ نیچ کا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ ایک ڈی ایم کا بیٹا ہو چاہے رکشہ چلانے والے کا بیٹا، دونوں کی حیثیت انڈین ہونے کے ناطے برابر۔ یہ بھارت کا سمویدھان بولتا ہے، تو پھر یہ کیوں دیکھتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ چل مدینے میں چل، دکھاتے ہیں اسٹیٹس کسے بولتے ہیں۔ نبی کے دور میں ایک خاتون فاطمہ نام کی، جس نے چوری کیا، نبی کی بارگاہ میں مقدمہ آیا، مصطفیٰ نے فیصلہ فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ نبی فرماتے ہیں خدا کا قانون ہے چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ نبی نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ صحابہ میں کھلبلی، اب تک کسی عورت کا ہاتھ کاٹا نہیں گیا تھا، اب تک کسی خاتون کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا تھا۔ تمام صحابہ میں کھلبلی مچ گئی، صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کل ایک خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تمام صحابہ نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا۔ زید بن حارثہ کون تھے؟ نبی کا منہ بولا بیٹا، جس کو مصطفیٰ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ نبی بہت پیار کرتے تھے۔ صحابہ نے زید کو بلا کر کہا کہ زید، نبی صرف تمہاری بات مانیں گے، ہم لوگوں کی بات نہیں مانیں گے۔ نبی سے جا کر کہو کہ یہ فیصلہ مصطفیٰ نے غصے میں کر دیا، ایک خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کوئی دوسرا فیصلہ نبی تجویز فرما دے، کوئی دوسرا فیصلہ قرار دے دے مصطفیٰ۔
ہاتھ نہ کاٹا جائے تم بات کرو زید، چونکہ نبی تمہیں بیٹا کہتے ہیں. توجہ چاہوں گا دوستے، چونکہ نبی تمہیں بیٹا کہتے ہیں. حضرت زید قریب گئے، مصطفیٰ سے بات کی، یا رسول اللہ ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے بجائے کوئی اور فیصلہ فرما دیجیے نا. راوی کا بیان ہے، نبی کونین نے جب زید کا یہ جملہ سنا، راوی فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی، یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے. آپ فرماتے ہیں نبی کونین کے چہرہ غصے سے اتنا لال ہوا جس طرح انار کو نچوڑنے کے بعد لال رس نکلتا ہے، اگر نبی کے رخسار کو دبایا جاتا تو لال رس نکلتا. غصے سے مصطفیٰ کا چہرہ اتنا لال، اتنا سرخ. نبی فرماتے ہیں زید یہ تو مدینے کی اس خاتون کے لیے فیصلہ ہے جس کا نام فاطمہ ہے. قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اے زید یہ غلطی اگر میری بیٹی فاطمہ سے ہوئی ہوتی تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہوتی جو سزا میں نے کہہ دی ہے. یہ مصطفیٰ جو چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں فرماتے ہیں. آج ہمارا بیٹا غلطی کرتا ہے تو اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں. بچہ ہے نہیں جانتا ہے، اس کو آج اتنا زور تماچا مار کہ 50 برس تک وہ کھڑا ہو جائے، 60 برس کی عمر پا جائے، اس تماچے کی ضرب کو یاد رکھے. وہ میرے باپ نے مجھے 4 سال کی عمر میں تماچا مارا تھا، کسی کے جیب سے میں نے پیسہ نکالا. علماء کرام فرماتے ہیں 3 سال تک اپنے بچوں کو بادشاہ سمجھو، بادشاہ. بیٹا جو کہے وہ سنو. 3 سال تک، 3 سال جیسے ہی اس کی عمر کراس ہو جائے بچوں کو غلام سمجھو اپنا. تم بادشاہ بن جاؤ. کام نہیں ہے نا اپنا چشمہ ٹیبل پہ رکھ دو. اپنے بیٹے کو بولو بیٹا چشمہ لاؤ. بیوی کو مت بولو پانی لاؤ. اپنے بیٹے کو بولو پانی لاؤ. اپنے بیٹے کو چھوٹا چھوٹا کام بولو 4 سال کی عمر میں. اس کی عادت ابھی سے بناؤ. بوڑھا ہو جائے لکیر کھینچ دو. تمہارا بیٹا تمہاری بات کے خلاف نہیں جانے کی ہمت کرے. یہ عادت آج سے بناؤ. بڑے ہونے کا انتظار مت کرو. یہ عادت آج بناؤ گے بڑھاپے تک اس کی روشنی پھیلے گی. بڑھاپے تک 50 برس کی عمر میں آتا ہے میرا بیٹا مجھ کو گالی دیتا ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے، میرا بیٹا مجھ کو ویلیو ہی نہیں دیتا ہے. کیسے ویلیو دے گا؟ بیٹی کے بیٹے کے سامنے، بیٹی کے سامنے بیوی کو گالی دیتا ہے، بیوی سے جھگڑا لاتا ہے تو بیٹا اہمیت کیا دے گا تم کو؟ بیٹے کے سامنے اہمیت بنانی ہے، بیوی سے جھگڑنا ہے تو تنہائی میں جھگڑو. بیوی سے جھگڑو بھی مت، سمجھاؤ اس کو. نبی فرماتے ٹیڑھی پسلی سے، صرف ٹیڑھی پسلی سے آپ کو یاد ہے، صرف ٹیڑھی پسلی سے نہیں، سب سے اوپر والی پسلی سے بنائی گئی ہے عورت. ٹیڑھی پسلی کا مطلب عورت کو سیدھا کرنا ہے تو نرمی سے سیدھا کرو. اوپر کی پسلی کا مطلب اوپر کی پسلی دل کے زیادہ قریب ہے. وہ محبت کا محتاج ہے، وہ پیار کا محتاج ہے. اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، تمہاری بیوی تمہارے اشارے پر جان نچھاور کر دے. سب کچھ اپنے ہاتھ میں. کبھی بیوی کی مجبوری سمجھیے. بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی مجبوری سمجھے. دونوں اگر شریعت کے معاملے میں تھوڑا بہت بحث کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن شریعت کے معاملے میں بحث نہیں کرتے ہیں. لال ساڑی نہیں لا دی ہے، فلانا کی بیوی کا ہار ایسا ہے مجھ کو نہیں لا دی ہے، جوتی لانے کے لیے کہا نہیں لا دیا ہے. ظالم عورت خاتون اپنے شوہر کو یہ بولی ہوتی 5 وقت کی نماز پڑھیے ورنہ آپ کی کمائی کا کھانا نہیں کھاؤں گی. یہ بولی ہوتی تو تمہارے شوہر کا مزاج بدلتا، وہ نماز پڑھتا تو بھی نماز پڑھتی. نبی کیا فرماتے؟ جب رات کی تنہائی میں شوہر بیوی کے چہرے پہ پانی چھڑکتا ہے اور بیوی شوہر کے چہرے پہ پانی چھڑکتی ہے اور جگاتی ہے اٹھ جائیے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. جب دونوں اٹھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا فرشتوں کو بلاتا ہے، فرماتا دیکھ تم نے کہا تھا یہ گناہ کریں گے، تم نے کہا تھا فساد مچائیں گے، تم نے کہا تھا خونریزی کریں گے. یہ دونوں میرے بندے اور میری بندی رات میں چین کی نیند سونے کے بعد مجھے قاضی مطلق جانتے ہوئے نیند کو قربان کر کے مصلی پہ کھڑے ہیں میرا سجدہ ادا کرنے کے لیے.
مگر راضی کرنے کے لیے فرشتے گوارا میں اپنے بندے اور اپنی بندی دونوں سے خوش ہو گئے. کاش گھر میں یہ ماحول ہوتا، شوہر بیوی کو بولتا نماز پڑھنے، بیوی شوہر کو بولتی، مگر نہ شوہر بیوی کو بولتا نہ بیوی شوہر کو. چور چور مسیرا بھائی، ہم تو جانور سے بھی زیادہ گر گئے. جانور سے بھی گھر کے اندر جو مرغا باندھتا ہے کیا بولتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ تفسیر روح البیان میں علامہ شیخ اسماعیل عقیل رحمہ فرماتے ہیں فجر کے وقت میں جو مرغا باندھتا ہے اس کی بانگ عام نہیں ہے، وہ مرغا بولتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر یہ مرغے کی بانگ ہے. مگر اس کی زبان ہم سمجھتے نہیں ہیں. جن کو سمجھ میں آئی انہوں نے بتایا سمجھایا کہ وہ مرغا بولتا کیا ہے. ہم صاحب فجر کے وقت میں سوتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں. جب مائک کھٹکھٹاتی ہے، جب مائک کی آواز ملتی ہے، تب ہم کو لگتا ہے کہ اب سونے کا ٹائم ہو گیا، لائٹ بند کرتے ہیں تب سوتے ہیں. اللہ رب العزت ہم تماموں کو نبی کونین سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بولنے میری باتوں کو دل پر لیجئے گا، برا مت مانیے. میں ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے رسول پر بیٹھے تو قوم کی خامیوں کے اوپر روشنی ڈالے. امام حسین کا کارنامہ، غوث اعظم کا کارنامہ، ان کارناموں کو سن کر کے خوش ہوتے ہیں. کبھی ان کے بارے میں سوچئے کہ یہ اس مقام تک پہنچے کیسے، اس مشن کے بارے میں سوچئے. غریب نواز نے اگر کٹورے میں سنا ساگر کا پانی بلا لیا تو اس کرامت کو سن کر کے خوش ہوتے کہ اس کرامت کے پیچھے جو محنت ہے، کیوں اتنا پاور کیسے آ گیا کہ کٹورے میں بلا لیا نا ساگر کا پانی. اس کے پیچھے محنت ہے، رات بھر کے سجدے، رات بھر کے نوافل ہیں، سنت غیر موقعہ نہیں چھوڑا. اور ہم صاحب فرض نہیں ادا کرتے ہیں. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کسی ایک نے بھی پڑھ لیا تو سب پر یہ ذمہ ہو گئے اعتکاف کی طرح. جس طرح رمضان میں 10 دن کا اعتکاف سنت موقعہ عمل کفایہ ہے، محلے میں کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب پر یہ ذمہ ہو گئے، اور کسی نے نہیں ادا کیا تو سب پکڑے جائیں گے. نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، چند لوگوں نے چھوڑ دیا، چند لوگوں نے پڑھ لیا تو کوئی دقت نہیں ہے. مگر نماز پنجگانہ کسی کے لیے معاف نہیں ہے، پڑھنا ہی پڑے گا. کوئی کسی کے بدلے نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا تم کو کہ بڑھاپا آئے گا تبھی نماز پڑھیں گے؟ حضور فرماتے قیامت کے دن خدا اپنے سامنے لوگوں کو بلائے گا اور 5 سوال کرے گا. جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا خدا اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا. ان 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. وہ 5 سوال کیا ہے؟ یہ لمبا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی سنیے گا. ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی بھی ہو، سبھی حضرات ہمارے ساتھ مل کر بابا سے بلند تو استغفار پڑھے. استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. زور سے کلمہ شہادت پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.